الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں پورے دین کا اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اچھا، آپ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے؟ پورے دین کا اللہ نے ان آیات میں خلاصہ بیان کیا ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی اور یہ قرآن کے مضامین نہ ہوں تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک سرکش لوگ، نافرمان لوگ، برے لوگ، اور دوسرے اچھے لوگ۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جانور نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، فطرت نے انہیں جس ٹریک پہ چلایا، جس راستے پہ چلایا، وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ جو صفات ان کے اندر فطرت نے، قدرت نے ڈال دی ہیں، وہ صفات چینج نہیں ہوتی۔ لیکن انسان میں ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، غیرت لیس بھی ہیں۔ یہ ساری صفات انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ جانوروں میں یہ صفات نہیں ہوتی۔ آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے یا بیان کے بعد کریں گے؟ بیان کے بعد ابھی تو یہ کریں جی۔ He recited 2 verses of Surah Naziat, وَأَمَّا مَنْ طَغَى, and then those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala, for them the abode is Jahannam, and for those who obey Allah subhanahu wa ta'ala, the abode is Jannah. Mufti Sahib mentioned that this is actually the whole khulasa and the whole completion of our deen. And if these verses were not there, then we may be misguided. That he mentioned that the difference between insan, mankind, and animals are that insan, mankind, that is us, we have the choice to obey Allah subhanahu wa ta'ala or to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. No. obey اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تو میں بھی آیا نہیں ہوں، میں To do good or bad. جی good ہو۔ Yeah, to be obedient to yourself and to be respectful or disrespectful, to be good or bad. Whereas animals, they don't have that choice. They don't have that distinction quality to distinguish between right and wrong. اب یہ بات تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں کہ انسانوں کی 2 ٹائپس ہیں، اچھے اور برے، اور جانوروں کی ایک ہی ٹائپ ہے۔ جو جانوروں میں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بلٹن ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے۔ کتے وفادار ہوتے ہیں تو ہمیشہ وفادار ہی رہیں گے، وہ بے وفا نہیں ہوتے۔ جو جانور بہادر ہے وہ ہمیشہ بہادر ہی رہے گا۔ لیکن انسانوں میں انسان اپنے اختیار سے دونوں ٹریک ہیں اس کے پاس، اچھے راستے کو سلیکٹ کرے یا وہ برے راستے کو سلیکٹ کرے، یہ انسان کے پاس آپشن ہے۔ یہ بات کافر بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے، غیر مسلم جو خدا کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، وہ سب یہ بات مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں سزائیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لاز انسانوں کے لیے بنتے ہیں، اچھے لوگوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں، لیکن جانوروں کو سزائیں نہیں ملتی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے 6 انسانوں کو کاٹ لیا تو اسے امریکہ میں جیل سنا دی گئی ہو یا سزا دی گئی ہو، اس لیے کہ وہ اس نے اگر کاٹا ہے تو وہ اپنی نیچر سے مجبور ہے۔ تو یہ بات تو پوری دنیا میں چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، خدا کو مانتے ہو، نہیں مانتے ہو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ there are 2 types of humankind۔ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اچھے اور برے۔ جی، آپ اچھے انسانوں میں آتے ہیں۔ جی Mufti Sahib is giving a talk in English as well. So Mufti Sahib, basically, very quickly, my translation will be small.
Mufti Sahib saying there are two kinds of mankind. But whereas animal, there is no two kinds. There's only one kind of animal that they are, what they are fit for, what they've been created for. Insan are the ones that I mentioned earlier. They have choice. There will be good kind of people or bad kind of people. And hence that's why the reward and punishment is dealt only with humankind. That if a human being does something good, they will be rewarded. If they did something wrong, then they will be held accountable. Whereas animal, there will be no accountability for them, good or bad. You gave the example of a dog. If a dog does something bad or did something good, it is accepted that it's a dog or any other animal, whereas human being, we have accountability. यही वजह है, मुझसे किसी ने पूछा ना कि हम कुर्बानी का जानवर जब ज़बह करते हैं, तो किसी ने कहा अगर माँ गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो तो उसको कोई ज़बह करता है तो ये बहुत बड़ा, किसी ने कहा, जुर्म है, क्योंकि उसके बच्चे का क्या कसूर है। तो मैंने कहा क्या उसकी माँ ने 7 कत्ल किए थे जो हम उसको ज़बह कर देते हैं? कसूर तो उसकी माँ का भी नहीं है। तो जानवर को हम जो ज़बह करते हैं वो खाने के लिए करते हैं, उसके किसी जुर्म की सजा नहीं दी जा रही होती उसको। So an example he gives is when you slaughter an animal, especially let's say for a cow, someone asked Mufti Sahib an example, what if it's a female cow, it's a pregnant cow, it's unfair that we slaughter that cow and there's a fetus or the young born which is right there. So Mufti Sahib in response is saying we are not slaughtering that animal because they have done something wrong. Rather we slaughter it because of the command of Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for us, so we consume, we eat that animal. So there's no logical understanding that we are paying back that animal or it's a punishment for that animal that we are sacrificing. तो अब मसला ये है कि ये तो सब मानते हैं कि इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा। अब अच्छाई की डेफिनेशन क्या है? अच्छा इंसान कहते किसको है? इसमें लोगों का इख्तिलाफ है। अच्छा इंसान कहते किसको है? इस्लाम का दावा यह है कि ये गॉड, खुदा, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी सिफात हैं जो अच्छी हैं, वो अपने अंदर पैदा करोगे तो आप अच्छे इंसान कहलाओगे, और कौन सी सिफात ऐसी हैं, कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आप अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो आप बुरे इंसान कहलाओगे। इस्लाम ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको कहा जाता है वही। खुदा बताएगा, अगर खुदा नहीं बताएगा तो इंसान खुद फैसला करेंगे, और इंसान के लिए जब अच्छाई और बुराई का एक क्राइटेरिया, एक मैयार मुतय्यन करता है, उसमें डंडी मारता है, उसमें धांधली करता है, 2 नंबरी करता है जी। So Mufti Sahib saying now when we speak about mankind, that the qualities of mankind, when we mentioned earlier the good and bad, when we're speaking about the good nature of a human being, who decides that? So he's saying that we get that definition of what makes a person good is what we get from Allah subhanahu wa ta'ala, wahi, because it cannot be man-made qualities or man-made criteria. Because he's saying that if we were to decide what is the criteria for being good, because of the nature of us as human beings, we will shortcut and we will make some exceptions for one another. अगर हम इंसानों से, खुदा से नहीं फैसला करवाते कि अच्छाई किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, गॉड से नहीं पूछते, खुदा से नहीं पूछते, तो हमारे पास फिर अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने के लिए बहुत सारी चीजें। एक है कल्चर। कल्चर डिसाइड करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो आप क्या समझते हैं हम कल्चर पे छोड़ सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल्चर बुरा है तो वो बुरे को अच्छा कहेगा और अच्छे को बुरा कहेगा। एक जहेज की रस्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, किस कदर लड़कियों की जिंदगियां उस रस्म ने तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं, खुदकुशियों की रिपोर्ट्स हैं। जहेज, कल्चर क्या कहता है? बेटी को बगैर जहेज के नहीं रुखसत करना चाहिए। तो हम अगर कल्चर को फॉलो करेंगे तो कल्चर बहुत सारी चीजों में हमें गलत चीज की तरफ लेके जाता। कल्चर होमोसेक्सुअलिटी, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो कल्चर था उसमें होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये बुरा है, तो कौम ने क्या कहा? ये हमारा कल्चर है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप हमारे इलाके को छोड़ दें, आपको इस सोसाइटी में रहना पड़ेगा तो इस कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको ये पसंद नहीं, आप हमारा इलाका छोड़ दें। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कल्चर को बेस नहीं बना सकते, कल्चर को बुनियाद नहीं बना सकते किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने में। कल्चर में करप्शन आम होगी तो कल्चर जो करप्शन नहीं करेगा उसको कल्चर बुरा कहेगा। आपने देखा होगा लोग कहते हैं ना, ये तो भाई सभी झूठ बोलते हैं, सभी 2 नंबरी करते हैं।
تو سب کے کرنے سے, کلچر کے کرنے سے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلا ہمارے پاس کلچر کو فالو کرنا, یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم کلچر سے ڈیسائیڈ کروائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہوگا. Mufti Sahib is not saying that the criterion of deciding what makes a person good are different factors. One of them is culture, a person's culture, what background they come from. He's saying if we take that as an example that defines a human being a good person, then that doesn't make sense. Why? Because in some culture things differ from another culture. For example, in the subcontinent, from India, Pakistan, there is a culture when at the time of wedding, the girl's family would give them enough gifts, and at some point it's required. But that culture doesn't make sense. It actually goes contrary to other cultures. So just because it's in a culture doesn't mean it's a good thing. In some places there's a culture. Back in the time of Lut alayhi salam, the culture of homosexuality was predominant. But doesn't mean that just because it's in a culture we accept the values of that. And Mufti Sahib also mentioned in some culture they might say it's okay to lie. Everyone lies. So just because if a culture is bad doesn't mean that we adopt those qualities as a criteria for something to be good for a human being. So that he's saying that culture does not dictate the qualities for a good person. دوسرا, ہمارے پاس کسی چیز کو پہچاننے کا راستہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس. انسان اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہے, ان کی رائے کو فالو کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں تو اگر باپ دادا خود غلط راستے پر ہوئے, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بناتے ہو اور پھر ان کو خدا کہہ کے ان کے سامنے جھکتے ہو, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں, ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں, ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو جو پارٹس ہیں نا ان میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں, تم ان سے اچھے ہو, ان سے زیادہ طاقتور ہو, تو تم طاقتور ہو کے اپنے ہاتھ سے جس کو کریٹ کرتے ہو اس کے سامنے جھکتے ہو اور اس عمل کو اچھا عمل کہتے ہو. تو وہ قوم کیا جواب دیتی تھی, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے ابا کو بھی ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا, اپنے دادا کو بھی, پردادا کو بھی, یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا, اچھا قرآن نے کیا کہا, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگر تمہارے پیرنٹ سے تمہارے باپ دادا سے غلطی ہو گئی, عقل کے خلاف کام کیا, تو کیا پھر بھی ان کو فالو کرو گے؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ماں باپ بھی کرائٹیریا نہیں ہے انسان کو اچھا اور برا بنانے میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو فالو کرے, اپنے باپ دادا کو فالو کرے, اپنے خاندان کو فالو کرے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا ریجیکٹڈ, عقل کہتی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. The second criteria that some might think that how do we define the character of a good person would be that we follow our parents, our father, grandfather, and great-grandfather. Because in the Quran, the reference that Mufti Sahib gave is when someone asks, why are you worshipping these idols? They cannot even hold, they cannot do anything, they cannot listen, they cannot benefit you. The response of the mushrikeen was, this is how we saw our fathers and grandfathers doing. So Mufti Sahib is saying that also does not logically make sense because parents can make mistakes. And just by saying that a criteria for us being on the right track or having the quality of a good person is that we follow our parents does not make sense, because parents can make mistakes or they can make wrong choices, and that may a person is not definite that they would follow the choices of their parents. تیسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ لوگ جو بہت عقل مند ہوں, بہت ذہین لوگ ہوں, ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ انسان کے لیے کون سے کام ایسے ہیں جو اگر وہ کرے گا تو اچھا انسان کہلائے گا, اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو برا عمل قرار دے دیا جائے. تو سلیکٹڈ لوگ ہوں, قوم کے ذہین سمجھدار لوگ ہوں, وہ عقل سے فیصلہ کریں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام
نہیں کرنے کا. یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. اس سے کرنے سے تم اچھے انسان کہلاؤ گے, گڈ پرسن کہلاؤ گے, نائس پرسن کہلاؤ گے. ہم کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, کہتے ہیں نا آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی ہے. تو اچھے آدمی سے مل کے خوشی ہوتی ہے نا, برے آدمی سے مل کے تھوڑی خوشی ہوتی ہے. تو کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا یہ طے کریں گے قوم کے ذہین اور عقل مند لوگ. جی. So the third criteria the Mufti Sahib is explaining is, some might think that why don't we select few intellectuals and those who are the leaders of the community, and they will define the criteria for being the good person that we are talking about. We spoke about culture, we spoke about the parents. The third criteria, the third category could be that the smartest and the most wisest individuals in the community. Then what that comes is that because they will define what is good and bad in the society. اس طریقے میں دو پرابلمز ہیں. نمبر ایک, یہ طے کون کرے گا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں؟ یہ کون طے کرے گا بیٹھ کے؟ این ممکن ہے میں کہوں یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کی حماقت کر رہا ہے. انسانوں کی رائے میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. سلیکٹ کون کرے گا؟ اگر سلیکشن کا اختیار دے دیا جائے بے وقوفوں کو, تو کیا وہ عقل مند کو سلیکٹ کریں گے؟ وہ ان کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے یہاں ملک میں بہت سے لوگ سلیکٹ, انڈیا اور پاکستان میں جو سلیکشن ہو رہی ہے وہ طے کریں گے اچھا کیا کرنے کا کام ہے اور کیا نہیں کرنے کا کام ہے. تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اور اگر ایسا ہو جائے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں جو بہت ہی ذہین لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ آپ بتائیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو ہم بنائیں, اختیار کریں, اور برائی سے ہم اوائڈ کریں, آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کریں گے. اول تو ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو انسان کے ساتھ اگر وہ عقل مند بھی ہے, خواہشات کی ایک سمندر ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے. بہت دفعہ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن ہم اس کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں خود وہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا, اور انسان پھر وہاں اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم نے چند ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ بتاؤ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو اگر وہ فار ایگزامپل سب شراب پیتے ہیں تو وہ شراب کو کبھی بھی انلیگل قرار نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو چھوڑنی پڑے گی. اور وہ شراب چھوڑ کے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, وہ کیسے شراب کو انلیگل قرار دیں گے؟ اگر ان سب کی گرل فرینڈ ہے اور وہ سب زنا کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ زنا کو غلط ہونے کے باوجود بھی انلیگل اور برا قرار, آپ لوگ میرے سینٹنس کو مکمل کریں, وہ برا قرار نہیں دیں گے. اگر ان سب نے اپنے ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے تو وہ ابا اور اماں کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنے کو اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو انلیگل اور غیر قانونی قرار نہیں دیں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اتھارٹی چند چیزوں میں تو انسان کے لیے ایکسپلین کر سکتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے, لیکن 100% انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ تم نے کس چیز کو اچھا کہنا ہے اور کس چیز کو برا کہنا ہے. So in the third section or the criteria, the third one of where you select the leaders or the smart intellectual people, this is saying that there are two problems with it. The first problem is who defines that person is smart. Like if you give an option to some people, those who are not intellectual themselves, and they all decide if they think this person is the smartest, yes, according to them, but it's not really a definite reason for everyone to agree that this person is smartest. So that's one issue, that no one, will be very difficult for people to agree that this group of people are the smartest. Now, if for example, they have selected a smart person, then he's saying that the nature of human being is such that we are surrounded with our desires. Allah has created us to be surrounded with our desires. So at some point, we will fall short to fulfill the desire. The example the Mufti Sahib gave is, for example, that if a person or the group of those leaders, they like to drink alcohol. So they will, even though it's wrong, they might think, because they're smart, they might think that it's wrong, but they will not say it's wrong because they like it themselves, because the desires are connected with human beings. Going back, again, it is not a good criteria to select a group of leaders to make a decision on what is right and wrong for human beings. تو اب میرے اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, جسے اللہ کہا جاتا ہے, جسے گاڈ کہتے ہیں, جسے خدا کہتے ہیں, جسے کریٹر کہتے ہیں,
جس نے بنایا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور خدا کی تعلیمات دنیا میں اسلام کے سوا کسی مذہب کے پاس محفوظ نہیں ہے. کوئی مذہب یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ 100% ہمارے پاس خدائی تعلیمات ہیں. کیوں؟ دو وجہ سے. نمبر ایک، بہت سے مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ خدائی تعلیمات ہو نہیں سکتی. وہ تعلیمات ایسی ہیں. خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکو، وہ اپنے آپ سے ہٹا کے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے کا آرڈر دے سکتا ہے. بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. صرف ایک قرآن ہے 1400 سال سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. 1400 سال سے اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. الحمد سے لے کے والناس تک آپ اس کے احکامات کو پڑھیں. احکامات پکار پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اس ذات کی تعلیمات ہیں جو انسانوں سے اونچی ذات ہے، جس کا کوئی مفاد انسانوں سے نہیں ہے. اس کی تعلیمات آپ دیکھیں. الحمد سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ اسلام کے سوا جتنی بھی مذہبی کتابیں آپ وہ پڑھیں، وہ آپ کی نیچر کو اپیل نہیں کریں گی، وہ آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کریں گی. بہت سی کتابیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. قرآن کتنا آسان ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. اللہ کی یہ صفات بھی تو شروع ہو سکتی تھی کہ انتقام لینے والا، سزائیں دینے والا. نہ کہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے؟ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین، جیسے دنیا کا مالک ہے ایسے ہی ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا، اس کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بتاؤ دنیا میں کوئی کسی مذہب کی تعلیمات ہو اور کوئی مذہبی کتاب ہو، اس کے مضمون میں اتنی کلیئرٹی ہو اور اتنے صاف ستھرے 2 اور 2 4 کی طرح انسانی نیچر کو اپیل کرنے والے کوئی نہیں ہے اسلام کے سوا. تو جب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں، تو میرے اور آپ کے پاس پھر یہ سیکھنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. آپ تعلیمات دیکھیں قرآن مجید کی. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ زنا لیگل ہے یا انلیگل؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انتہائی بدترین راستہ ہے. یہ کیوں بدترین راستہ ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کریم میں. هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، لیکن جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو نہ ننیال ہے نہ ددیال ہے. یہ تو گدھے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. تم انسان ہو، فجعلہ نسبا وصہرا، تمہیں نسب ددیال ننیال دے دیا، اور بلوغت کے بعد ایک اور خاندان دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے، صہرا، مصاہرہ. یہ 2 خاندانوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ خاندان زنا سے وجود میں نہیں آتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے وجود میں نہیں آتے، یہ بیوی سے وجود میں آتے ہیں، شوہر سے وجود میں آتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا زنا کے جو نتائج ہیں انتہائی بدترین نتائج ہیں. اس لیے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اب اللہ جب قانون سازی کرتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی کام کو لیگل کروں گا تو میرا کیا فائدہ، انلیگل کروں گا تو میرا کیا نقصان. دنیا جب قانون سازی کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتی ہے. وہ اللہ نے شراب کے بارے میں حکم نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب، جوا پلید عمل ہے، غلیظ عمل ہے، صرف ناجائز نہیں ہے، انتہائی غلیظ. کل دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ حرام ہے. اللہ نے پلید کہہ کے نا گھن آتی انسان کو گندگی سے، گو ہے، گوبر ہے، یہ اس کے قریب مت جاؤ. تو اللہ نے واضح لفظوں میں 1400 سال پہلے یہ حکام نازل کی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ رشتہ داری توڑنے والے، کچھ رشتہ داری جوڑنے والے. توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، جوڑنے والے اللہ کو پسند ہے. قرآن میں کتنے اہتمام سے اللہ نے رشتوں کا نام لیا ہے. وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ،
ليس عليكم جناح ان تدخلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم. ایک ایک رشتے کا نام اللہ کہتے ہیں تمہارے میں کوئی حرج نہیں ہے تم اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ, ماں کے گھر جاؤ, پھپھی کے گھر جاؤ, اور چاچو کے گھر جاؤ, اور خالہ کے گھر جاؤ, اور ماموں کے گھر جاؤ. بھائی اللہ کہہ سکتا اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا سکتے ہو, لیکن ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام فیملی کو ویلیو دیتا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہے, پسندیدہ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے فیملیاں وجود میں نہیں آتی, تو ہمارے رب نے اس سسٹم کو حرام قرار دے دیا. بتاؤ یہ خدائی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات ہو سکتی ہے ایسی؟ اس لیے میرے اور آپ کے پاس اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے اللہ سے سمجھنے کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی سٹائل میں انگلش میں بیان کرنا ہے آپ نے, سٹائل نہیں خراب ہونا چاہیے, پھر مزہ نہیں آئے گا, رپورٹ نہیں پیش کرنی ہے. Is that we get the divine scripture from the Creator, God, Almighty Allah Subhanahu wa Taala. He mentioned that when we speak about the divine books that are present, the divine books cannot speak about, in opposite of shirk, cannot speak about that thing that someone will make or build themselves, that God will talk about, that they should worship. No, it has to be divine. Therefore, any other scripture that speaks about building a ma'bud or building something, that does not have a criteria. Another thing that he mentioned is the books that will contradict itself. The books that will contradict itself. So therefore, the only kitab, only divine book that we recognize that is there, that has not changed, and it speaks about Tawheed, is the Quran al-Kareem. That from the time it was revealed to Prophet ﷺ until this day, have never changed. 1400 years ago, it is how it was in the time of Prophet ﷺ. Now in this kitab, the Quran, the divine, the guidance for making sure that this mankind can make a selection of good and bad and will become a good person, is Allah subhanahu wa ta'ala has no benefit in providing those details. I gave an example of alcohol. But so Allah subhanahu wa ta'ala has made example that this is not just haram, but this is khabith from khaba'ith. That you have to have your hatred towards this, because this is something that will benefit us as human beings. Another example was given regarding zina, that fornication, adultery, that Allah says don't even come close to it. So this is something that is not benefiting Allah subhanahu wa ta'ala. The rules and regulations in the Quran, that is for mankind, for the benefit of the mankind, it does not benefit, say after me, it does not benefit Allah. I'm trying to say Mufti Sahib style. So it does not benefit Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, it's only for our benefit. Right? The third example that Mufti Sahib gave is that any other aspect in the Quran that is mentioned, it's for our benefit, and hence this is the guidance that Allah has kept for us, and no other kitab, there is no other guidance that has came down that would provide this. So we have to, my dear brothers and sisters, accept this as a divine command from Allah subhanahu wa ta'ala that will benefit us and will provide us the criteria of being good, and also provides the criteria of being bad, so that we can make the right choices. تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, یہی ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں برا وہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو, کچھ خواہشات ہماری ایسی ہیں جو حلال ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, اور دنیا کی بہت ساری لذتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے رب نے ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے, اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا, اور پاکیزہ رزق کو کون حرام کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حرام کرتے ہیں, حلال چیزوں پہ بھی پابندیاں لگائی ہوئی انہوں نے. تو اللہ نے کہا یہ سب, لیکن پاکیزہ روزی ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اپنی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آخرت میں اللہ کہتا ہے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. تو جب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا, تو جس نے دنیا کو سامنے رکھا اور آخرت کو خراب کر دیا, اس نے, آپ کا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ چوری کا مال کھاتے ہو, یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ شراب پیتے ہو, آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے لیکن وہ خواہش ہے جس سے آخرت خراب ہو رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا,
تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فإن الجحیم ہی المأوى, جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے, اور کتنا خوف پیدا ہوا اس کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, الف لام عہد کا یہاں پہ, بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے. خواہشات سے نہیں بلکہ کس سے؟ بری خواہشات سے. الہوا مخصوص قسم کی خواہشات. وہ بری کا مطلب کون سی بری؟ جس کو خدا نے برا کہا ہے. ہو سکتا ہے انسان اس کو برا نہ کہتے ہوں, لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ برائی کہا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ کہتے ہیں میں ایک دن آئے گا مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا, حساب و کتاب کروں گا. تو ایسے لوگ جنہوں نے برائی سے اپنے آپ کو روک لیا, تو ان کا ٹھکانہ میرے پاس کیا ہے؟ تمام خواہشات ان کی پوری ہوں گی, اور جس جگہ پوری ہوں گی اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے میرے بھائی ہر خواہش کے پوری ہونے کی جگہ. امریکہ کو, میری لینڈ کو نہیں بنایا دنیا کی ہر خواہش. یہاں آپ کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ آ گئے اور آپ ایک خوبصورت سٹی میں ہیں تو اب آپ کے لیے سب کچھ. وہ کل کسی نے بتایا کہ پاکستان سے کوئی صاحب آئے یہاں ملنے کے لیے, یہاں جب آئے ہیں امریکہ آئے, ان کا ایک خیال تھا میں امریکہ جا رہا ہوں, یہ ہوگا وہ, جو ایک امریکہ کا ایک تصور ہے ہمارے دماغوں میں, پاکستانیوں کے اور انڈین کے دماغ میں. تو جب یہاں آئے تو اتفاق سے جن کے یہاں ٹھہرے وہ سب تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. بچیوں کا سب کا اسکارف تھا, نماز کے ٹائم پہ نمازیں بھی, سردیوں میں نمازیں بھی, ابھی تو گرمیاں ہیں لیکن سردیوں میں ٹھک ٹھک نمازیں بھی جلدی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں عمرے پہ ہی چلے جاتا زیادہ اچھا تھا, میں تو امریکہ آیا تھا, بڑے خواب دیکھے تھے, یہ تو میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کہ اس سے بہتر تھا میں کیا کرنے چلا جاتا, عمرہ کرنے. تو بھائی خواہشات پاکستان میں بھی حرام ہیں, ناجائز خواہشات, وہ انڈیا میں بھی حرام ہے, بنگلہ دیش میں بھی حرام ہے, افغانستان میں بھی حرام ہے, پاکستان میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے, اور امریکہ میں میری لینڈ میں بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. تو آپ کو ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں قیامت میں اللہ سے سوال ہوگا. اور یاد رکھو, ہم شراب کو, زنا کو, جوئے کو تو حرام سمجھتے ہیں, لیکن ایک جرم ہم کر رہے ہوتے ہیں. جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے قوانین کو توڑنا اور اسٹیٹ کے ساتھ بے وفائی کرنا, پورے بینیفٹس اسٹیٹ سے لینا, اور جب اسٹیٹ کے حق ادا کرنے کی باری آئے, ٹیکس دینے کی باری آئے تو اس میں ڈنڈی مارنا, کیا یہ غیرت مند لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی, آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی, اور یہ بھی بتایا کہ 7 سال جب قحط پڑے گا تو اگلے 7 سال کے لیے کیسے آپ نے مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ جب قحط پڑے تو اس میں ہم کیسے 7 سال اسٹور کر سکیں. تو مصر ایک غیر مسلم اسٹیٹ تھا, اس کی ریاست کو یوسف علیہ السلام نے تباہ ہونے سے بھی بچایا, اور وہاں ایک اچھے اس طرح سے یوسف علیہ السلام وہاں رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ ہی کو پھر اپنا بادشاہ بنایا ہے. تو ہمارے پاس قرآن میں مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں, غیر مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ کہ انسان کے بچے بن کے رہنا ہے یہاں بھی, چاہے جہاں بھی رہو. کیسے رہو گے آپ؟ انسان کے بچے بن کے رہو گے. جو آپ حقوق یہاں سے لے رہے ہو, کتنے, دیکھو آپ کو کتنے رائٹس ہیں یہاں پہ, کتنے رائٹس ہیں, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مدارس بنے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دینا ہے جس سے اسٹیٹ کے لیے آپ خطرہ بننا شروع ہو جائے. اگر کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے, آپ وہ قانونی طریقے کو فالو کریں. میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے ملا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مسائل تھے, ہم نے پراپر وے میں کام کیا, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسے شدت پسند عناصر جو یہاں آ کے آپ میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں, یا آپ کے لیے کوئی ایسے مسائل کھڑا کر دیں کہ یہاں کی گورنمنٹ پھر آپ کے خلاف ہو جائے اور پھر آپ کے مساجد اور مدارس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جائے, ایسے کام سے آپ نے بہت دور بھاگنا ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں کا لا کا نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جیل کے قیدیوں کو جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تبھی جیل کے قیدیوں نے کہا انا نراک من المحسنین, حالانکہ وہ مشرک تھے. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا آپ ایک اچھے انسان بن کے گزارا.
تو آپ یہاں جب رہیں گے تو یہاں کے لوگ کہیں گے مسلم جتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک اچھے انسان بن کے رہے, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. جو ان کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ چوریاں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کئی ملکوں میں گئے ہیں جو بغیر جہاد کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے, ان کی تجارت کو دیکھ کے, ان کے رویوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ اما من خاف مقام ربہ, جس کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے, اور اتنا خوف پیدا ہوا ونہى النفس عن الہوى. بعض دفعہ خوف پیدا ہوتا ہے اتنا کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخ و پکار کر کے رو رہے ہیں. نہ اللہ کہتے ہیں نہیں, رونا بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ خوف چاہیے جو تمہیں گناہ سے روک دے. ونہى النفس عن الہوى. ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا, پاکستان انڈیا میں مسجدوں میں 27ویں رات کو بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, رو کے ایسے زبردست, اور اگلے دن فلم دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے عید کے دن جو نئی فلم آئے گی سینما گھر میں وہ چل دیں گے سب دیکھنے کے لیے. تو روتے رہو بیٹھ کے, بھائی رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے اتنا ڈرا کہ سارا دن روتا رہا, وہ رونا تو ایک علامت ہے, اچھی بات ہے اللہ کے خوف سے رونا, لیکن اللہ نے کہا مجھے کون سا رونا چاہیے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے وہ روک لے. تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہاں تو اللہ نے کہا آخرت میں اس کو جنت دوں گا, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں بھی بہترین زندگی اسی کو ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہے. ایک شاعر کے اس کلام پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. شراب, زنا اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ وقتی طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن خدا کی قسم انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں, اس کی پاکیزہ زندگی نہیں رہتی. میلا کچیلا آدمی سکون میں نہیں ہوتا, سکون میں ہمیشہ نہایا دھویا ہوا صاف ستھرا آدمی ہوتا ہے. تو میل صرف جسمانی نہیں ہوتا, اعمال کا بھی میل ہوتا ہے, اعمال کی بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جس سے آپ کا دل گندا اور پلید ہو جاتا ہے. تو جب اعمال جو انسان توبہ کرتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اندر سے کیا ہو جاتا ہے, ایسے جیسے نہا کے غسل کیا اس نے. تو اللہ اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے. So Mufti Sahib is concluding that spoke about the 4 criteria. And the 4th one is where Allah subhanahu wa ta'ala's wahi will dictate what a person, how can a person become right or wrong, how they can choose a right and wrong. Then he concludes his talk by the last final point, that the verses he recited in the beginning from Surah Naziyat, Amma man tagha, the person who disobeys and selects the worldly life and the worldly standards, the first 3 standards, not the 4th standard for his livelihood or for his criteria in this living in this world, for that person the end abode is Jahannam. So Musa is saying that this is what the khahishat, our desires are all spread out, and we have to put the criteria of the 4th standard that he mentioned, which is Allah's standard. If you break Allah's standard, even though you may be acceptable or you may have acquired few things in this world, you will face the ultimate abode in Jahannam. And then the second verse that Allah says, وَمَنْ خَافَ, the person that who has taqwa, the one who fears Allah subhanahu wa ta'ala, and then who puts away the khahishat, the desires, the evil desires of this world. Muslims have said, in this world Allah has kept us desires, the halal desires, the standards of that's sent by Allah subhanahu wa ta'ala, like eating halal food, halal income, marrying, like having a relationship in the marriage. But if those are broken, that meaning if it's done without the standards of Allah, that you eat something but that's haram, you earn something that is haram, right? You have a relationship but that's not in marriage, out of wedlock. So then these criterias will demand the Jahannam. But that person who fulfills the command of Allah subhanahu wa ta'ala, who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, has the taqwa and the conscience of Allah, وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ, and then he controls himself from evil desires, then Allah says that they will end abode will be Jannah. They will stay in Jannah forever. Another verse he mentioned that وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, Allah will not only in Jannah but also in this world they will live in a very beautiful manner. And Mufti Sahib was saying that, mashallah, I came here to Maryland, it was very beautiful,
and a very nice place to stay. He's like, it almost looks like Jannah. Then he gave a beautiful example of وَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ. Under that Allah also taught us how to live, not just in a place where it's easy to follow Islam, but even in a place like America where it might be difficult or you don't have the majority Muslims. Example he gave us the example of Yusuf alayhi salam, the story of Yusuf alayhi salam, that he was imprisoned in a non-Muslim country, but his character, his akhlaq, and what defined him as a good person from Allah subhanahu wa ta'ala allowed others to gravitate towards him. That he, when the dream was seen and then he interpreted the dream for the benefit of the nation in which he was living in. The benefit was such that when he gave the tafsir or the ta'bir of the ru'ya, of the dream, that benefited the whole country. The king and the people were so impressed by someone who came from outside but had the qualities that was shown to him by Allah subhanahu wa ta'ala. That at the end, not only they made him the leader, but also they recognized him as a salihun, among the righteous person. Later on, he became the king and the leader of the country. So he's saying, my brothers and sisters, that when we are living in the countries, when we're living in a non-Muslim country, whether if you're living in a Muslim country or a non-Muslim country, the criteria for acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala needs to be followed. It doesn't mean that we follow deen in a certain place and you don't follow deen in another place. He gave a very good incident that happened with a friend of his. They came from Pakistan thinking, oh, mashallah, finally I get to come to America. They had all the different concepts and the pop culture in their mind. And then finally they came, they were living in mashallah, a very righteous family. And then later on they found out that this righteous family, this is America, but they are following deen. They're praying salah on time. They're abiding to the Islamic dress code and whatnot. Then he's like, why did I come to America? Because in this mind, some people's mind is that when we go to America, we can live our dreams. We could do whatever we want, as if there's no law of Allah. It's like, no. And this person ended up saying that if I wanted to follow all this, I might as well go to do Umrah. So Mufti Sahib is saying that here in this country, it's our responsibility that we fulfill. One of the fulfillment of the commands of Allah is that we follow the laws of the nation, laws of the land, that we abide by the laws of the land. And if there is any contradiction, then we follow the rules and regulations and the governance of the land. Then at the end, he mentioned that, this is the ultimate nature of Allah's divine presence in this world, that we follow the doctrine and the rules and regulations, the good and bad, the criteria, what makes a person good and what the criteria that makes a person bad is defined in these verses. So his humble appeal is learn and follow, because this is ultimate our success in this world. And then, of course, as I mentioned earlier, this will also provide us to be a successful and happy in this world. Allah says, we will allow you to see a good life in this world, and most importantly, the hereafter, then when we will go meet our Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. دل سے دعا اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی جمیع المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.